बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के धरने के हवाले से। हुकूमत पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है वो कामयाब होती नज़र आ रही है। रेंजर्स के आते ही सारा मामला ठंडा हो गया है और कैसे रेंजर्स ने काबू कर लिया है, बड़ी अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान ने जलती पर आग फेंकने की कोशिश की है और मौलाना फजल रहमान चाहते ये हैं कि ये आग और भड़के ताकि ये पाकिस्तान को और रियासत को नुकसान पहुंचाए और मौलाना फजल रहमान अपने गैर कानूनी गैर आइनी जो उनकी ख्वाहिशात हैं या उनके मुतालबात हैं वो मनवाना चाहते हैं। और उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के धरने के हवाले से अहम ऐलान किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे नए वज़ीर आला बलूचिस्तान के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं। और आप जानते हैं कि नए वज़ीर आला बलूचिस्तान का इलेक्शन होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी इस सारे मामले को देख रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो अहम रहनुमा सादिक संजरानी और जो परवेज़ खटक है वो इस मामले पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और वो क्वेटा भी आ जा रहे हैं और वो वहाँ पर जो लीडरशिप है बलूचिस्तान असम्बली की उनके साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं। जाम कमाल भी इनके साथ है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जो भी हुकूमत बनेगी, जो बाप पार्टी है उनके अपने मसाइल हैं, उनके अपने इख्तलाफात हैं, उनकी अपनी चीज़ें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो भी हुकूमत बनेगी हम उसका साथ देंगे और वो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ख्याल रखेगी। कहने का मकसद ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी होगी और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी अलर्ट कर रहे हैं और अब भी उनकी तरफ से यही कहना है। 29 अक्टूबर को जो सूबाई असम्बली के इजलास है वो तलब कर लिया गया है। वज़ीर आला का इंतखाब होगा और आप जानते हैं कि स्पीकर ने भी इस पर रिज़ाइन कर दिया है, स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने। तो वज़ीर आला का इंतखाब होगा, फिर स्पीकर का इंतखाब होगा और फिर कबीना बनाई जाएगी। उस कबीना में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ होती है इस वज़ीर आला के, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अच्छा खासा हिस्सा मिलेगा कबीना में से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही चाहती है और काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होती नज़र आती है। मौलाना फजल रहमान जो कि पहले पर तोल रहे थे कि उनको शायद को हिस्सा मिल जाए और वो बलूचिस्तान असम्बली में हुकूमत साजी में अपना किरदार अदा कर सकें या उनको कबीना में या कोई वजारत मिल जाएगी बलूचिस्तान में, जिसकी बुनियाद पर वो पिछले 3 साल का कोटा पूरा कर सकेंगे रियासत को लूटने का, सरकारी ख़र्चे पर अयाशियाँ करने का और अपने मामलात चलाने का उनको मौका मिल जाएगा। तो वो भी इस कोशिश में थे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी इन हुए, मौलाना फजल रहमान आउट हो गए और उनको साइड पर कर दिया गया। दूसरी तरफ जो शेख रशीद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो शेख रशीद की तरफ से 2-3 चीज़ें हैं वो बड़ी अहम हैं। अच्छा, एक तनकीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा पर कि अगर आपने मुतालबात मानने नहीं थे तो आपने फिर उनके साथ मुतालबात किए क्यों थे, मुआहदे किए क्यों थे अगर आपने नहीं माने। ये बातें कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बातें कह रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात कह रही है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कहूँगा 2013 में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से जो डॉक्टर तहरुल कादरी ने धरना दिया था और वो 5 दिन तक धरना जारी रहा था और उस कंटेनर में डॉक्टर तहरुल कादरी के कंटेनर में सारी क़यादत गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और कमर ज़मान कायरा भी उसमें मौजूद थे और बाकी जो लीडरशिप है वो भी मौजूद थी। जो उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे वो भी उसमें मौजूद थे। तो आपने जाकर डॉक्टर तहरुल कादरी से एक मुआहदा किया था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, इलेक्शन का जो निज़ाम है उसमें इस्लाहात का, और उस मुआहदे को आपने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। तो क्या आज आप जवाब देंगे कि आपने भी तो मुआहदा किया था और बाद में आप मुकर गए थे? फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो लोग पुरअमन एहतजाज की बात करते थे, वो ये कहते थे कि गमला भी नहीं टूटेगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस वजह से आपने उनकी दोबारा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एजेंडा था उसको आपने दोबारा उठने ही नहीं दिया, उसको दबा दिया। आज आप इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि क्यों आपने मुआहदा किया और फिर आपने तोड़ दिया। फिर यही मामलात जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग आते थे, जब 2014 का धरना था और वो अपने मुज़ाकरात और मुआहदों की बात करते थे, और कई बार ऐसा हुआ था
کہ انہوں نے معاہدے کیے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ماڈل ٹاؤن سانحہ کے لوگوں کو انصاف دیں گے، نہیں دیا تو کیا معاہدہ جو کیا گیا ان پر عمل درآمد ہوا؟ آج کیسے پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزام لگا سکتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا تعلق جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ لوگ پرامن جو ان کے مظاہرے ہیں یا وہ پرامن طریقے سے معاملات کو نہیں دیکھ رہے۔ جب ہم پاکستان تحریک انصاف کے دھرنا کی بات کرتے ہیں تو وہ اس وقت پرتشدد ہوا تھا جب پولیس نے بیٹھے ہوئے لوگوں پر حملہ کیا تھا۔ وہ لوگ تو وہاں پر فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، وہ لوگ تو وہاں پر خود راستوں کی صفائیاں کر رہے تھے، وہ لوگ تو وہاں پر بیٹھ کر جو آنے جانے والے لوگ تھے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہے تھے۔ جب آپ نے وہاں پر حملہ کیا اور یہ چودھری نثار اس وقت ایک خاص طرح کے زوم میں تھا اور طاقت کا نشہ تھا، وہی نواز شریف کو طاقت کا نشہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے پھر ظلم کیا اور اس کے بعد کوئی پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس گیا جان بچانے کے لیے، کوئی پی ٹی وی میں گھس گیا اور جس کے بعد پھر آپ نے مقدمات بھی کیے۔ اب معاملہ آ جاتا ہے تحریک لبیک کا۔ تحریک لبیک کے حوالے سے جو مطالبات تحریک لبیک کے ہیں، حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ مطالبات ماننے والے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کی طرح پنجاب بھر میں رینجرز تعینات کر دیے 2 ماہ کے لیے حکومت پاکستان نے۔ شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 147 کے تحت صوبے میں رینجرز طلب کی گئی ہے اور پنجاب حکومت کو اختیار ہوگا کہ جہاں چاہے رینجرز کو استعمال کرے، جبکہ انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات بھی پنجاب حکومت کو دیے جا رہے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عسکریت پسند ہو چکے ہیں تحریک لبیک والے۔ سادوکی میں پولیس کے مزید 3 اہلکاروں کو شہید کیا ہے۔ تحریک لبیک والوں نے کلاشن کوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ جو پولیس والے زخمی ہوئے ہیں اور پولیس والے شہید ہوئے ہیں ان کی باقاعدہ MLC ہم پوری قوم کے سامنے لائیں گے کہ کلاشن کوف کے ذریعے ان کو قتل کیا گیا ہے۔ 70 پولیس والے اہلکار زخمی ہیں، 8 لوگوں کی حالت تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانس کا سفیر پاکستان میں موجود ہی نہیں، فرانس کا سفارت خانہ ہم نہیں بند کر سکتے، TLP کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ اب بھی کہہ رہا ہوں کہ تحریک لبیک والے واپس چلے جائیں اور اپنے معاملات کو بہتر کر لیں تو ان پر سخت پابندیاں نہیں لگائیں گے۔ TLP پاکستان میں کالعدم ہے، خدشہ ہے بین الاقوامی طور پر بھی پابندی لگ سکتی ہے۔ یہ بڑی بات کی ہے وفاقی وزیر داخلہ نے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی جو ادارے پابندیاں لگاتے ہیں تو وہ کہیں اپنی جو بلیک لسٹ ہے اس میں تحریک لبیک پاکستان کو نہ شامل کر دیں۔ شیخ رشید نے بڑا کہا ہے کہ آپ اس معاملے کو اچھے طریقے سے دیکھیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ شاید قیادت کی کمی ہے یا جو قیادت ہے وہ جیل میں ہے، جو جیل میں ہونے کی وجہ سے جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے وہ اپنے معاملات کو دیکھ رہی ہے یا ان کو کوئی استعمال کر رہا ہے، کیونکہ اب جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ بھی آ گئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان نے بھی بڑا اعلان کیا ہے۔ ابھی جو اس وقت دھرنے کی سچویشن ہے، اس سے پہلے میں آپ کو مولانا فضل الرحمان کا جو آج ہنگامی پریس کانفرنس تھی اور وہ اس معاملے پر تھی۔ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم عمران خان دھرنے دے سکتے ہیں تو تحریک لبیک کیوں نہیں دھرنے دے سکتی، اور انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے اور تشدد کیا جا رہا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جو تحریک لبیک ہے ان کو پرامن طریقے سے احتجاج کی اجازت دی جائے، ان کو اسلام آباد آنے دینا چاہیے۔ اب جب یہ معاملہ اسلام آباد میں جائے گا تو اسلام آباد میں پھر آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر جو سینسٹیو ایریا ہے یا جو وہ ایریا ہے جہاں پر مختلف ممالک کے سفارت خانے ہیں، وہاں پر سپریم کورٹ ہے، وہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس ہے، وہاں پر معاملات شاید سنبھالنا مشکل ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے GT روڈ پر ہی مظاہرین سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جلتی پر آگ کا کام کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں اور ان کا یہ ایجنڈا ہے، اور باقاعدہ اگر کبھی انکوائری ہوئی تو یہ بات سامنے آئے گی کہ مریم اور مولانا کے لوگ ان دھرنوں میں شامل تھے اور جو وہاں پر شر پسندی تھی اس میں بہت بڑا حصہ ان لوگوں کا تھا، ان کے گلو بٹوں کا تھا، یا جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے تحریک لبیک کی ان کے ساتھ یہ رابطے میں تھے اور یہ کہیں نہ کہیں ان کو استعمال کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ معاملات خراب کرنا چاہ رہے تھے۔ اور مولانا فضل الرحمان اب ان کا یہ اعلان کرنا، کل تک یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے،
اور آج یہ ایک دوسرے کے حامی کیسے بن سکتے ہیں صرف مفادات کے لیے، صرف بغض عمران اور بغض فوج کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب خود تو کچھ کر نہیں سکتے، تو وہ اب ان کے ذریعے بدلے لینا چاہتے ہیں عمران خان سے۔ لیکن حکومت نے جیسے ہی معاملات رینجرز کو دیے ہیں اور حکومت نے سخت فیصلہ لیا ہے، تو جو قافلہ تھا آج پورے دن میں جو ان کا لانگ مارچ تھا وہ 10 کلومیٹر سے زائد کا سفر نہیں کر سکا۔ اس وقت کاموں کی میں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کل دوبارہ اپنا سفر شروع کریں گے، رات وہ قیام کریں گے کاموں کی میں، اور رینجرز تعینات ہو چکی ہے۔ رینجرز آج صبح سویرے صبح 3 سے 4 بجے آپریشن کرنے جا رہی ہے تحریک لبیک کے خلاف، جو وہاں پر دھرنے میں اور اس احتجاج میں موجود لوگ ہیں۔ اور حکمت عملی اس وجہ سے کامیاب نظر آ رہی ہے کہ یہ قافلہ سفر نہیں کر پا رہا، اور اس طریقے سے یہ نہیں اسلام آباد پہنچ سکے گا۔ اور پھر رینجرز کے آنے کے بعد جو قافلہ انہوں نے کہا تھا کہ بغیر رکے اسلام آباد پہنچے گا، اب ان کا یہ اعلان کرنا کہ وہ کاموں کی میں اسٹے کریں گے اور کل دوبارہ آگے نکلیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رینجرز کی حکمت عملی کامیاب ہوئی ہے اور رینجرز روکنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اچھے طریقے سے وائنڈ اپ ہو، نہ تحریک لبیک کے لوگوں کو نقصان پہنچے، نہ پولیس اور رینجرز کے لوگوں کو نقصان پہنچے، نہ ریاست کو نقصان پہنچے، اور یہ سارا معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔